السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، اس وقت ایران اور امریکہ کے جو صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، نئی ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج جو سب سے اہم خبر ہے اس وقت، وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا فضل الرحمان جو ان کے امیر ہیں، ان کی طرف سے جو تنقید کی گئی ہے، اس پر ملک میں بحث جاری ہے اس وقت۔ سوشل میڈیا ہو، یہ ٹی وی چینلز ہوں، پروگرامز ہوں، ڈسکشنز ہوں، ڈرائنگ رومز کے اندر ڈسکشنز ہوں، یا کوئی بھی کہیں پر بھی بات کر رہا ہو، وہ مولانا کی اس تنقید کو شہداء کی جسے کہہ لیجئے توہین قرار دیا جا رہا ہے۔ کہیں مولانا کے حق میں ویسے تو بہت کم ایز سچ دلائل ہیں، لیکن بہرحال کچھ لوگ اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزراء جو وفاقی وزراء ہیں، 4-5 وفاقی وزراء اب تک جو ہے وہ مولانا کی طرف سے جو تقریر کی گئی ہے، تنقید کی گئی ہے، اس پر بیانات دے چکے ہیں۔ وہ اسے شہداء کی توہین قرار دے رہے ہیں، نہ صرف توہین قرار دے رہے ہیں بلکہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس پر معافی مانگیں قوم سے، کیونکہ اس سے قوم کی دل آزاری ہوئی ہے۔ خواجہ آصف نے بالکل واضح طور پر کہا ہے کہ پاک افواج سمیت دیگر ادارے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اندر جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس قربانی کو جو یہ بے مثال قربانیاں ہیں، اس کو کسی تنخواہ کے ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے۔ یہ نہ صرف سیاسی بلکہ اخلاقی بے حسی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے بھی اسے ناانصافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے۔ اسی طرح سے جو دیگر وزراء ہیں، جن میں وزیر ریلوے ہیں عباسی صاحب ہیں، پھر حنیف عباسی کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب ہیں اور اون چودھری صاحب، مطلب اچھی خاصی ریٹیلیشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ادروائز بھی قوم کی طرف سے بھی اس کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے ایئر وائس مارشل اعجاز احمد صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں، جواد فیضی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ڈاکٹر منور حسن ماہر ہیں عالمی امور کے۔ لیکن میں پہلے ذرا جواد فیضی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا تاکہ تھوڑی سی ہمیں کلیئرٹی آ جائے۔ جواد صاحب، یہ جو گفتگو کی ہے مولانا صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے، اس کا کوئی آپ کو کانٹیکسٹ سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ انہیں یہ بات کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ کوئی ریفرنس سمجھ میں آتا ہو، کوئی پریشانی سمجھ میں آتی ہے کہ کیا وجہ ہے انہوں نے یہ اس طرح کی گفتگو کی ہے جس نے قوم کی دل آزاری کی ہے؟ دیکھیے نشاد بھائی، میں یہ امید نہیں کرتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان، ٹھیک ہے آپ کے اہمیت، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے آپ اس لیول پہ جائے کہ آپ کل تک تو ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کی ریاست کے بارے میں گفتگو کرتا تھا تو اسے آپ اسرائیلی ایجنٹ تک، یہودی ایجنٹ تک کہہ دیتے تھے۔ اب بھی اس بیان کے بعد نشاد بھائی ٹیکنیکلی ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان ایسا بیان دیتے ہیں، یار آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اختلاف ہے، کسی جرنیل سے ہے، کسی اور اسٹیبلشمنٹ سے ہے، تو وہ اور طریقے سے بات کریں۔ لیکن وہ شخص جو بہت زیادہ مراعات یا بہت زیادہ تنخواہ بھی نہیں رکھتا اور وہ اگلے محاذوں پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر مولانا اپنے لوگ بھیج دینا؟ اگر تنخواہ پہ ہی ہے تو انصار کیا وہ ان کی تنظیم ہے؟ لہٰذا یہ ان کی زبان سے مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہم انہیں جناب شیخ کہتے تھے، لیکن یہ تو شیخ مجیب الرحمان والی گفتگو ہے اور یہ ہرگز برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں مولانا کا بڑا احترام تھا، بڑی عزت تھی، لیکن مولانا کو یہ چاہیے کہ مولانا اس پہ معذرت کر لے، اپنے بیان کے بارے میں ضرور یہ کہہ دیں، وگرنہ دیکھیے ان کے ایک طرف بیان، یہ شعلہ بیانیاں اگلے محاذوں کے فوجی جوانوں کے حوالے سے شہادتوں پہ بھی تنخواہ کا یہ طنز کرنا، لیکن دوسری طرف آپ آزاد کشمیر میں دیکھیے کہ کہاں تک صورتحال پہنچ گئی ہے، اور وہاں آپ دیکھیے کہ وہاں کس قدر لوگوں کے ہاتھ میں، اور انہوں نے قانون ہاتھ میں لینا شروع کر دیا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی۔ لہٰذا یہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور ایک عالم کے اندر تو یہ بصیرت ہونی چاہیے، اس کی بصارت ہونی چاہیے کہ اس کے ایک لب و لہجے سے، ایک گفتگو سے، ایک جملے سے، اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جے یو آئی کے اندر یا بعض حلقے وہ منطق دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے جو ووٹ بینک چھینا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا، کہ اے پی کے میں وہ واپس لینا چاہتے ہیں، تو پھر طریقہ کار تو وہی ہو گیا نا، طریقہ کار تو 9 مئی جیسا ہی ہو گیا۔ یہ زبانی 9 مئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹائمنگ چیک کیجئے گا۔ ایک طرف ہمارا آپریشن شعبان ہے، ایک طرف مولانا فضل الرحمان کا بیان ہے، ایک طرف آزاد کشمیر میں جس طرح قانون ہاتھ میں لیا جا رہا ہے اور کبھی جرائم کیے جا رہے ہیں، دہشت گردی کی جا رہی ہے، چوتھی جانب عطر من اللہ
وہ ایسا آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائرز کی تحریک کیوں نہیں چل سکتی. ان چاروں چیزوں کو ملائیے تو اس سے خوش تو فتنۃ الخوارج ہو سکتا ہے, فتنۃ الہندوستان ہو سکتا ہے, اور اسرائیل ہو سکتا ہے. یہ ملک کی خدمت نہیں ہے. بہرحال یہ بھی مان لینا چاہیے سب کو کہ اس وقت, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو بین الاقوامی صورتحال ہے, جس طرح آپ نے آغاز میں کہا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا معاملہ ہے, اس میں نہ تو مولانا کا کی زبان پہ یہ جملے جچتے ہوئے نظر آئے ہیں, بلکہ پنجاب اسمبلی میں تو قرارداد بھی جمع کرا دی گئی ہے. دیکھیے کہ معاملات جو ہیں وہ مجھے کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے, لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ ہاں سلپ آف ٹنگ تھا یا پرچی ایک ایسی آ گئی اور کیوں پر آ گئی, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ جب ہم نے وہ ہماری فالٹ لائن جسے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایران کا معاملہ ہو یا دیگر اور پاکستان میں مسلکی معاملہ ہو, اگر ہم نے اس کو دبا لیا ہے, اگر ہم نے اس کو ہوا نہیں دینے دی, تو پھر میرا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان رہنا چاہیے, جمعیت علماء اسلام ہند نہیں بننا چاہیے جس میں آپ بڑے پیمانے پہ ایسی گفتگو کر دیں جس سے پاکستان کو نقصان ہو. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کو یہ مشورہ تو دیا جا رہا ہے, انہیں اپنی وہ چھوڑ دینی چاہیے ضد اور ملکی معاملات میں, اور کریڈٹ آج تک وہ یہی لیتے رہے ہیں کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو روکا اسلحہ اٹھانے سے تاکہ جمہوری اور سیاسی پروسیس میں رہیں, تو کریڈٹ تو کافی لے لیا. اب ان کا جملہ یہ جچا نہیں ہے اور یہ قابل قبول بھی نہیں. ٹھیک ہے. ایئر وائس مارشل اعجاز محمود صاحب, جب اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ یا اس طرح کا کوئی بیان آتا ہے فوج پاکستان, یا جو آپ بھی چونکہ اس کا حصہ ہیں, ایک سولجر کے لیے یہ کیا معنی رکھتا ہے بیان, اور کس حد تک ڈسہارٹ ہوتا ہے سولجر ان بیانات سے؟ دیکھیے, یہ نہ تو ہماری اسلامی روایات کی ایک عکاسی کر رہا ہے ان کا بیان, نہ یہ ہماری معاشرتی, نہ یہ ہمارے پختون کلچر کی, یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت بات ہے. میں بالکل بلنٹ بات کروں گا جی. اور اس کی وجہ, مولانا صاحب تو اپنے پورے کیریئر میں وہ انتہائی نپے تلے اور الفاظ اس کا چناؤ کرتے ہیں, کیونکہ وہ کبھی بھی جو ہے نا کوئی ایسی غلطی نہیں کرتے کہ جس سے ان کی جو ریلیونس ہے ایک سیاسی ریلیجیوس پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ, وہ اس پہ کوئی گزند پہنچے. لیکن آج انہوں نے شاید وہ میرے خیال میں فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ دیکھیے ایک مدت سے وہ اقتدار سے باہر ہیں, اور مولانا صاحب کا پورا جو سیاسی کیریئر ہے, ان لائک ہز لیٹ فادر, اگرچہ ان کے والد صاحب پاکستان بننے کے تو مخالف تھے, مولانا صاحب تو کچھ چند سال ہوئے ہیں یہاں, لوگ پارٹیاں جو ہیں مطلب پیپلز پارٹی ایک مدت تک جب مارشاء اللہ رہے تب بھی وہ اقتدار سے باہر رہے, پھر سٹرگل کرتے رہے, پھر نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومتیں آتی بھی رہیں جاتی بھی رہیں, پیپلز پارٹی کی بھی آتی جاتی رہی, تحریک انصاف کی بھی چلی گئی. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے یہ فرسٹریشن جو ہے وہ اس طرح سے نکالی جائے کہ آپ, میں عرض کرتا ہوں جی, میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جو ایک ملک گیر جماعت ہے. آپ اگر بات کریں, ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو نون لیگ سے یا تحریک انصاف سے, وہ بہرحال ایک بڑی میجورٹی پارٹیز ہیں, لیکن مولانا صاحب کا ووٹ بینک ایک مخصوص علاقے تک محدود ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ جو ہے نا حالات کی وجہ سے کچھ علاقوں میں ان کی اپنی ایک ایسی نیوسنس ویلیو ہے جس کو انہوں نے کیپٹلائز کر کے یہ پولیٹیکل ایڈوانٹیجز لیتے ہیں. آج ان کو یاد آیا ہے, یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جی اگر فوج کو سیاست کا شوق ہے تو وردی اتار دیں. تو آپ تو ایم ایم اے کی صورت میں ایک باوردی جرنیل کے نیچے آپ لوگ حکومت کرتے رہے جی. اس وقت آپ کی جمہوری اقدار کہاں گئی تھی؟ یہ بڑا کہتے ہیں کہ جی 73 کے آئین کے تناظر میں, تو وہ کیا تھا؟ ایم ایم اے کون سے آئین کے تناظر میں بنائی گئی تھی؟ تو یہ بالکل قابل مذمت رویہ ہے, اور یہ توہین ہے ہمارے ان شہیدوں کی جو دن رات جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. اور پاک فوج میں ایسا نہیں ہے, ہم نے لیفٹیننٹ جنرل سے لے کے ہم نے ایک سپاہی تک کی قربانیاں دی ہیں. جی. ہمارے افسروں کی جو جوانوں کے ساتھ لڑنے کی اور پھر جان دینے کی جو ریشو ہے وہ دنیا کی کسی بھی جنگ سے زیادہ ہے. تو یہ ہم ان کو, ان کے جو لواحقین ہیں, ان کے جو فیملی ہے, ہم یہ ان کو
دکھ پہنچا رہے ہیں اس طرح کی باتوں سے اور ان کو ڈی مورلائز کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جب آپ اس طرح کے بیان دیتے ہیں تو اصل میں آپ وہ جو پاکستان ریاست دشمن جو ایجنڈا ہے آپ اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ پھر یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ابہام پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم یہ فتنۃ الخوارج یا فتنۃ الہندوستان کے خلاف کوشش کر رہے ہیں, جو ہماری ریاست کا بیانیہ ہے وہ شاید درست نہیں ہے. نہیں, وہ جو انٹرنیشنل میڈیا یا بھارتی میڈیا تو اس بیان کو لے کے پھر بہت کھیلتا ہے, اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, وہ پھر ایک پورا پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف. تو یہ تو کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چاول دینے والی بات ہے کہ آپ کھچڑی بنا کے تو ان کے سامنے رکھیں, تو یہ تو پاکستان کے مفادات کے بہت سخت خلاف چلا جاتا ہے یہ سارا معاملہ. جی یقیناً, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ان کو نہ صرف یہ کہ ان کو یہ بیان واپس لینا چاہیے, بلکہ میرے خیال میں اس کو بجائے یہ کرنے کے کہ جی غلطی ہو گئی یا میں مس انڈرسٹینڈ کیا گیا, ان کو ایک اعلیٰ اخلاقی جو ہے نا کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس پہ معافی مانگنی چاہیے ان شہداء سے اور ان کے لواحقین سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر منور, میں جتنا سمجھتا ہوں جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, اگرچہ آپ عالمی امور پہ گفتگو کرتے ہیں لیکن بہرحال آپ رہتے ہیں یہاں, آپ کی سائٹ پر میں جو دیکھتا ہوں وہاں پہ جذبات جو ہیں وہ فوج پاکستان کی بہت, جسے کہہ لیجئے محبت ہے وہاں لوگوں کے اندر. وہ اس قسم کے جو بیانات ہے یا اس قسم کی جو کوششیں کوئی کرتا ہے یا بات کرتا ہے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے یہ جو ووٹ بینک کی بات کی, تو ووٹ بینک مولانا صاحب جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں گے یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے کے؟ نوشاد علی خان صاحب, پہلے تو میرا سلام قبول کر لیجئے. ایئر وائس مارشل صاحب, جواد فیضی صاحب, آپ کی ٹیم, آپ کے دیکھنے والوں کو میں آپ کو بتاتا چلوں میرا تعلق بالکل کے پی کے ساتھ نہیں ہے, میرا تعلق سندھ کے ساتھ ہے. اچھا, اور میں رورل سندھ سے میرا تعلق ہے. جی اچھا اچھا, مجھے ایسا لگا. جی جی اچھا, میں چونکہ یہ گفتگو جواد فیضی صاحب نے تفصیلاً کر دی ہے اور ایئر وائس مارشل صاحب نے کر دی ہے, اس میں رہتا تو کچھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب ایک پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں اور ان کی جماعت صرف کے پی کے تک محدود نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے, سندھ کے اندر بھی ہے. لیکن زیرک سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو خطے اور بین الاقوامی سیاست کے افق کے اوپر جو کمپلیکسٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اور چاروں طرف سے پاکستان کو اور خطے کے ممالک کو جس طرح گھیرا جا رہا ہے, اس سے میرا خیال ہے مولانا صاحب سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہوگا. افغانستان سے 24 دہشت گرد تنظیموں کا پاکستان کے اندر سرگرم ہونے کی کاوشیں, بلوچستان میں اس وقت دہشت گردی کا بڑھ جانا, بھارت کے 12 نیوکلر جو میزائلز ہیں, نیوکلر ایسٹس کو ان کے اوپر فٹ ان کرنا, فکس کرنا, نیوی کے حوالے کرنا, جو کہ بھارت کے ڈاکٹرائن کے بالکل خلاف ہے, ایران کے خلاف ایک جنگ کا ہونا, اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں پورے مڈل ایسٹ اور گلوبل اکانومی اور ریجنل اکانومی کا ڈی ریل ہونا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے, میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں 2-3 بار ایسے نازک موقع آئے ہیں جہاں پہ آپ کو سوشل پولیٹیکل کوہیسنس کی ضرورت ہے. میرے ریاست کے ساتھ پالیسیز پہ اختلاف ہو سکتے ہیں, ریاست سے نہیں ہو سکتے. ریاست کی پالیسیز پہ میرے اختلاف ہو سکتے ہیں ایک شہری کی حیثیت سے, لیکن جب ریاست کے وجود کو خطرہ ہو اور چاروں طرف سے گھیرا جائے, اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم ایک جان اور ایک روح کا مظاہرہ کریں. میرا خیال ہے کہ جو مئی 2025 ہوا تھا وہ پہلا ایپیسوڈ تھا, ایران جنگ اس کا دوسرا ایپیسوڈ تھا, اور اس وقت آپ تیسرے ایپیسوڈ کے اندر ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں پاور کی ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہے. We are living in a multi-cultural international system, اور اس ملٹی سیولائزیشنل پکچر کے اندر ایک سیولائزیشن اپنی ڈومیننس کو دوبارہ قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جہاں پہ آپ کو ٹرائیو کا نظر آتا ہے, جہاں پہ کیوس 3 بڑی ریاستوں کو ان کے فائدے میں نظر آتا ہے, جہاں پہ بھارت اور اسرائیل کا نیکسس نظر آتا ہے.
اس صورت میں مولانا جیسی شخصیت جنہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ کلیم کیا کہ ہم نے فلاں ٹائم کے اوپر پاکستان کو ریسکیو کیا، فلاں ٹائم پہ یہ مسئلہ تھا انڈیا کے ساتھ ہم نے ریزالو کیا، فلاں وقت میں ہم افغانستان میں گئے اور وہاں مسئلہ حل کر دیا، تو میرا خیال ہے اب بھی ان کو کنسٹرکٹیو پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. اس وقت ادارہ کوئی بھی ہو، سیاسی ادارہ ہو، عسکری ادارہ ہو، معاشی ادارہ ہو، اس پہ آپ ایک کنسٹرکٹیو پازیٹیو تنقید ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس طرح سے ہٹ نہیں کر سکتے اس موقع کے اوپر جب پاکستان کو گھیرنے کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اب چاہوں گا کہ ذرا ہم اب انٹرنیشنل اس کی طرف بھی تھوڑی سی نظر دوڑائیں. فیضی صاحب، معاملات جو ہیں جیسے کہتے ہیں نا سنورتے سنورتے بگاڑ کی طرف چلے گئے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو اسرائیل کی وہ سازش جو مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے کی، وہ ایک طرح سے پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. ایران کا جو کردار ہے، جو ایک جسے کہہ لیں کہ فاتح ایران تھا، اس کو بڑی بردباری سے کام لینا چاہیے تھا، لیکن ایسی بردباری اب اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. کیا آپ کو لگتا ہے، کیا ایران کو یہ لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو زیر کر سکتا ہے؟ کیا اس کو لگتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے جو معاملات ہیں اس کو اپنی مرضی سے چلا سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اتنا اگریسولی پرسو کر رہا ہے اپنے سارے معاملے کو، کہ وہ کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں کر رہا، وہ اب کسی کی بات بھی نہیں سن رہا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ جو کچھ کرے گا اس سے وہ تیل بیچ کے پیسہ نہیں کمائے گا، صرف کنٹرول آبنہ ہرمز کا ہاتھ میں رکھے گا تو اس سے زیادہ اس کو فائدہ. یہ کیا بیلنس ہے جو وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے خطے میں؟ دیکھیے، صورتحال افسوسناک ہے. آج عمان کے وزیر کا بھی بیان تھا کہ معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں. ادھر پھر کچھ دیر پہلے ہی یہ خبر بھی آئی کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایران پہ بھرپور حملے کی ونس اگین ایک دھمکی بھی دے دی ہے. ادھر امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی باز نہیں آ رہے. وہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی شدنی چھوڑ دیتے ہیں، پھر حسب عادت کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو معاملات میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، حدت پیدا ہو جاتی ہے. ہاں، اس سب کے بعد پھر آتے ہیں ایران پہ. ایران بھی پیچھے نہیں رہ پا رہا ہے ایسی حرکتوں سے. حالانکہ ایران کو یہ علم ہے ایران کا جتنا نقصان ہو چکا ہے. اور دیکھیے، یہ انٹرنیشنل میچ پہ بہت زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ برادر ہمسایہ ملک ہے، لیکن بین الاقوامی قوانین، اور ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر انداز میں یہ ارشاد فرمائیں گے، لیکن یہ جو آبی گزرگاہیں ہیں اس کے بھی کوئی اصول و قواعد ہے نا، ضوابط ہے. اور آبی گزرگاہوں پہ اگر تو آپ یہ کہیں گے جی کہ ایران کے قریب سے گزر رہا ہے تو پھر سارا کچھ میرا ہے، تو پھر عمان بھی ہے، پھر ان کا بھی اتنا ہی کلیم ہے. پھر معاملات ایران کو بھی سمجھنے چاہیے کہ ایران کے لیے تو نہیں جو عرب ممالک ہیں اس پہ اسرائیل کے اڈے تھے، اس کی تو وجوہات اور تھی، لیکن اب چونکہ ایران امریکہ اسرائیل معاملہ چل پڑا ہے تو ایران کو بھی بہرحال ان ممالک میں حملہ کرتے وقت یقیناً، اور حرمین شریفین کا خاص طور پہ ذکر آئے گا، اس پہ حملہ رہنے سے باز ہونا چاہیے، حملہ کرنے سے باز رہنا چاہیے. لہٰذا پاکستان میں ایران آج کو سختی بھی سے وہ اس کو کرنا پڑے گا، اور جذباتیت سے تو ہر چیز نہیں چلے گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایران پہ جارحیت ہوئی، رہبر اعلیٰ کی شہادت ہوئی، وہاں ایرانی قیادت، اور دیکھیے یہ پھر وہی کہوں گا کہ 47 ایئرز اور بلکہ اس سے بھی پہلے جو ذہن سازی شروع کی گئی تھی، انقلاب آیا اور اس کے بعد پھر جو ہوا، لہٰذا اس میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی جن کے اذہان جو ہیں وہ شاید مولانا کی طرح شدید ہو گئے اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ نہیں، دیکھی جائے گی جو ہوئے گا. لیکن بین الاقوامی سطح پہ ایران نے آج تک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے عراق میں جو کروایا یا دیگر ممالک میں جو کروایا اس کو سٹیپ بیک ہونا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا، اور اپنی افرادی یا جنگی قوت دیکھ ہی لی کہ کتنی ہے. ٹھیک ہے، آپ آگے سے جواب بھی دے رہے ہیں، آپ حملہ آور بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس میں پھر آپ نے صحیح کہا نوشاد صاحب کہ اس میں پھر عرب ممالک پہ آپ حملہ کریں گے تو امت مسلمہ کا معاملہ، اور اس میں پھر یہ دراڑیں پڑیں گی، پھر اگر جنگ و جدل ہوگا. اور پھر یہ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس حقیقت کو جان لینا چاہیے کہ آپ کا برادر ہمسایہ ملک پاکستان جو جنگی حالات کے اندر، نو فلائی زونز کے اندر فیلڈ مارشل وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں قیام کرتے ہیں، پھر ایسی ہی صورتحال میں پرائم منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر اطلاعات
وہ سعودی عرب جاتے ہیں, ترکیہ جاتے ہیں, قطر جاتے ہیں اس سارے معاملے میں. تو ہم نے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. حالانکہ ایران کی صورتحال تو پچھلے سال تک ہندوستان کے ساتھ بڑی گہری روابط کی تھی اور گوادر کو ناکام بنانے کی کوششیں بھی تھیں. میں ادھر نہیں جاتا, آگے بڑھتے ہیں. لیکن ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان اور اسرائیل کی سازشوں کا شکار ہے. لہٰذا ایران کو بھی سمجھ بوجھ اور وہ جذباتیت سے نکل کے, اب دیکھیے نا, ہر ایک وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں, اور پھر یہ جے ڈی وینس ہو یا ایرانی قیادت ہو, وہ ہمارے فوجی جو فیلڈ مارشل ہیں, ہمارے سپہ سالار ہیں, سالار اعلیٰ ہیں, ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کمال سفارتکاری کا مظاہرہ کیا. اگر فیلڈ مارشل ہو کے وہ سفارتکاری کے میدان کو اپناتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی جو اہم ناکامیوں میں ایک یہ ناکامی بھی تھی اور یا اب تک موجود ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ وہ سفارتکاری کو اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے, اور ان کے جو بیانات ہیں پاسداران کی قیادت کی جانب سے یا دیگر جو ان کے ہارڈ لائنرز ہیں, ان کے بیانات کو وہ زیادہ پھیلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی بہرحال خطے کی اور اسلامک ورلڈ کی, اپنے ملک کی, ہمسایوں کی, ان کے حوالے سے, ان کی حفاظت کے حوالے سے بھی سوچنا چاہیے اور بین الاقوامی سطح پہ کسی جگہ پہ بیٹھنا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میرے ساتھ چین بھی ہے, رشیا بھی ہے, تو وہ تو دور بیٹھے ہیں, آپ کو معاملت کر بھی اگر دیں گے تو بچے, وہ بزرگ, وہ نوجوان تو ایران کے نشانہ بنیں گے نا. میرا خیال ہے کہ سمجھ بوجھ میں تھوڑی سی کمی مجھے نظر آ رہی ہے, پلاننگ کے اندر بھی ان کو وہ ٹھیک کرنی چاہیے. ٹھیک. اے وی ایم صاحب, یہ جو دیکھیے ایک سائڈ پہ آپ کا یہ تاثر ہو, آپ نے جنگ جیتی ہوئی ہے, آپ فاتح ہیں, مسلم ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں, آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. پاکستان سفارتکاری کے لیے اس نے دن رات ایک کیا, جن حالات میں سفارتکاری کی گئی وہ ابھی آپ کو جواد صاحب نے بتایا. اب اس پرسپیکٹو میں جب آپ اس طرح, آپ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت ہو گئی, وہ آپ کی فیور میں ہے, مجھے تو یہ ایکویشن ہی سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صرف کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھوں. عمان سے کوئی کوریڈور اگر بنانے کی کوشش تھی تو اس کو سفارتی سطح پر کیوں نہیں ڈیل کیا گیا, کیوں اس کے اوپر وارننگ شاٹس کیوں نہیں دی گئیں اور ڈائریکٹ حملہ کر دیا گیا. یہ جو جنگ کے اندر داخل ہونا یا جنگ کے نعرے لگانا یا جنگ کی جسے کہہ لیں خواہش رکھنا, یہ کس حد تک پرابلمٹک ہو سکتا ہے؟ آپ بینگ اے سولجر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے نا سر, کہ وہاں بھی پاسداران انقلاب جو ہیں یا ان کے جو فوجی قیادت بیٹھی ہے وہ ان ساری چیزوں کو آپ کو لگتا ہے کیلکولیٹ کر کے آگے بڑھ رہی ہے, یا یہ صرف ایک وہ جسے کہتے ہیں بدمست ہاتھی والا معاملہ ہے کہ آپ فاتح ہو گئے تو بس آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اب سب کچھ جو ہے وہ ہماری مرضی سے طے ہوگا اور ہم اپنی مرضی سے چیزوں کو بٹھا لیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح ممکن ہو پائے گا؟ نہیں جی, میرے خیال میں اسٹریٹجک لیول پہ یہ ایک فلاڈ جو ہے, یوفوریا کہہ لیں یا ایک فلاڈ جو ہے نوشن آف وکٹری ہے. دیکھیے جنگ میں ایک سٹیلمیٹ آیا جس میں ایران کا ایک آبجیکٹو تھا کہ ایران نے سروائیو کرنا ہے, ایران نے وہ حاصل کر لیا. امریکہ کے دو آبجیکٹو تھے, ڈی نیوکلرائزیشن, رجیم چینج, وہ نہیں کر پایا. تو ہم لوگوں نے, سب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ جی ایران نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے, اس لیے ایران فاتح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ امریکہ ایز اے سول سپر پاور, ایز دی لارجسٹ ایئر فورس, لارجسٹ نیوی, لارجسٹ آرمی آف دی ورلڈ, امریکہ ختم ہو گیا ہے. امریکہ اسی طرح قائم ہے. امریکہ پھنس ضرور گیا ہے ایک غلطی کے بعد, لیکن آپ امریکہ کو you can't add salt to injury. یہ جو موجودہ کشیدگی ہوئی ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, گرچہ شاید میری یہ بات کچھ ناظرین کو بری لگے, کہ کیونکہ ہم سب کی ہمدردیاں میرے سمیت ہمیشہ ایران کے ساتھ ہیں اور ہونی بھی چاہیے, لیکن یہ کشیدگی جو ہے یہ ایران کے مس ایڈوینچر کی وجہ سے ہوئی. اگر وہ ان دو شپس پہ, 4 شپس ٹوٹل تھے اور جس میں ایک بحرین اور ایک قطر کا تھا, اگر وہ اس پہ حملہ نہ کرتے تو وہ امریکہ کی جو ہے نا جارحیت کو وہ ایک جواز نہ فراہم کرتے. اور یہ ایران کے اندر بدقسمتی سے جو ہارڈ لائنرز ہیں, جو پاسداران یا جو سپریم لیڈر کے جو قریبی لوگ ہیں, اصل میں یہی وہ گروپ ہے جو
ان کے ڈیسیژن میکنگ میں جن کو جو ہے سپریورٹی حاصل ہے. جو وہاں پہ ماڈریٹس ہیں, زیادہ پریگمیٹک پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, جو حکومت میں ہیں, جن کو عوام کی بہتری جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے ہیں جو لوگ, وہ ان کی اتنی سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی جذباتیت سے اور اپنی غیر ذمہ دارانہ پرسیپشن سے انہوں نے اس معاملے کو خراب کیا ہے. اور ایک طرح سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے یہ امن پروسیس ابھی تک ختم نہیں ہوا, سیز فائر کو فارملی ختم نہیں کیا گیا, تو ہمیں ابھی بھی یہ حق ہے کہ ہم چیزوں کو آپٹیمسٹکلی لیں, لیکن بہرحال یہ کشیدگی جو ہے یہ تشویشناک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر منور, یہ جو بات ہے, یہ جو ایک فکرہ ہے کہ جارحیت, جو امریکی جارحیت تھی اس کو جواز فراہم کر دیا گیا, سب کچھ معاملات ٹھیک چل رہے تھے, بلکہ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک معاہدے پر پہنچ گئے تھے, اور پھر جب اس معاہدے پر پہنچ گئے تو چند گھنٹے بعد ایران نے جو ہے وہ ان ٹینکرز پہ حملہ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے ایران کو آگے چلنا چاہیے سفارتی معاملات کو, وہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھا. نتیجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں, قطر بھی جو ہے وہ ثالثی کوششوں سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, پاکستان اگرچہ بھرپور کوشش کر رہا ہے, سعودی عرب کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے, ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر یہ معاملات اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو ایکچولی تو اسرائیل کی جو سازش تھی مسلمان ممالک کو لڑانے کی, یہ جو ہے یہ پھر اس طرف چلا جائے گا معاملہ, اور اگر اس طرف جائے گا تو پھر یہ معاملات ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایران میں جو یہ دو تھاٹس کا پایا جانا ہے, اور یہ جو دو مختلف سوچوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے, اس اگر کلیئرٹی نہیں ہوگی تو پھر کیسے آگے بڑھے گا اور معاملات کو کیسے توڑ پہنچائے گا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ابھی کچھ عرصے تک جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر کرتا, اپنے اعتماد سازی کرتا, گلف کے ساتھ اعتماد سازی کرتا, اپنے آپ کو جو لیوریجز اس کو ملے تھے ان کو استعمال کرتا اور آگے بڑھتا. یہ اس کے الٹ جا کے صرف جنگ کا جھنڈا اٹھا کے یا توپوں کے دہانے کھول کے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایران سروائیو کر سکتا ہے؟ دیکھیں نوشاد علی خان صاحب, گرام ایلیسن نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے 16 کیسز کو اسٹڈی کیا ہے 200 سالوں کے اندر, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 16 کیسز میں سوائے 3 کیسز کے جب پاور ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں, اور اس میں ایک کیس جو ہے برطانیہ سے پاور کا جو ٹرانسفر ہوا امریکہ کی طرف, وہ ایک کیس ہے. جی دیکھیں 3 بنیادی وجوہات ہیں جس کے باعث اس وقت جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے انڈر دا لیڈرشپ آف یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ, اٹ از ڈیکلائننگ, اٹ از نو مور اے پاورفل سیولائزیشن. اور یہ کنسنسس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹس کے درمیان میں پوری دنیا میں, سوائے پاکستان کے, باقی پوری دنیا کے اندر. 3 بنیادی وجوہات ہیں. پہلی وجہ جناب یہ ہے کہ جو ویسٹ ہے 1991 کی گلف وار کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اٹ از دا اینڈ آف ہسٹری. دے اسٹارٹیڈ سلیپنگ, ادر سیولائزیشنز دے ووک اپ, اور اس کے بعد انہوں نے ریفارم کیا اور ترقی کی. 1990s میں بالفرض چائنا نے اکنامک کرائسس دیکھا, انہوں نے کہا اینف از اینف, اور ریفارم کر کے چائنا آگے نکل گیا. سو از دا کیس ود رشیا اینڈ ادر کنٹریز. انڈیا بھی آگے جاتا اگر مودی کی بلنڈرز نہیں ہوتے. دوسرا یہ کہ ویسٹرن سیولائزیشن ٹریگر ہیپی نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے تھے, آپ کو اگر بش ڈاکٹرائن جونیئر یاد ہو جس کو کنڈولیزا رائس نے جسٹیفائی کیا تھا, کہ زور بازوؤں پہ, ہتھیاروں پہ, جنگ کی بنیاد پر لبرل سیولائزیشن کو, پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹم کو دنیا میں پھیلائیں گے, اٹ از دا بیسٹ سسٹم. اور پھر آپ نے دیکھا افغانستان, عراق, لیبیا, سیریا, یمن, ادھر ادھر جنگیں, یعنی ایک شہر کے بعد دوسرے شہر کے اوپر بامبنگ کی ہے, جس کے اوپر جان میر شائمر کہتا ہے کہ 38 ملین لوگوں کو اجل کا شکار اکیلا امریکہ نے بنایا ہے. تیسرا یہ کہ ان کا, اچھا یہ پوری گلوبل ساؤتھ اور دنیا اس کو یہ دیکھ رہی تھی, نوٹس کر رہی تھی. تیسرا یہ کہ جو ویسٹرن سیولائزیشن ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک تھیری ہے ان کی, ڈاروینین تھیری کے ذریعے سے, اور مینیفیسٹ ڈیسٹنی, یہ 2 فلسفیز ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو لیڈ کریں گے, وہ سیولائز کریں گے, انہی کے پاس لیڈرشپ کا حق ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے اوپر آج تک یا امریکن یا برٹشرز یا یورپین ہیڈ ہوا کرتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہوا کرتا. اب اس سارے تناظر میں جو میں نے آپ کو پکچر کھینچی,
ایران وہ ملک تھا جس نے کولڈ وار کے دوران ہی بغاوت کر دی تھی اس اسٹرکچرل امپیریلزم کے خلاف. پہلے تو 1940-41 میں اسے آذربائیجان علیحدہ کیا گیا, 1971 میں اسے بحرین علیحدہ کر دیا گیا, اس کا حصہ تھا. اس کے بعد کئی مواقع کے اوپر اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا. جب مصدق کا ریولوشن آیا تو پھر سی آئی اے نے کوورڈ آپریشن کیا اور رضا شاہ پہلوی کو امپوز کیا اور دوبارہ ایرانی ریولوشن لائے. پھر ٹارگٹ کلنگ, پروپیگنڈا, 8 سالہ عراق کے ساتھ جنگ, ہیوی اکنامک سینکشنز, 12 دنوں کی جنگ, 40 دنوں کی ایئر پاور, 2 مہینے 3 ہفتے نیول بلاکیڈ آپ کو نظر آیا. ایرانی قوم جو ہے سیولائزیشنل کریکٹر اور اس میں تڑکا آپ کے نظریے اسلامی نظریے کا, اس نے ایران کو ایک ریزیلینٹ قوم بنایا. اب آ جاتے ہیں کہ ایران نے موقع دیا. دیکھیں ریئلسٹ ورلڈ میں ریئلزم کے اوپر جو میجر کرٹیسزم ہے کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جو پاور گیم ہے اس میں امپائر یا پاورفل کنٹری کے جو ایکشن ہے ریئلسٹ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم یہ بیانیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے موقع دیا, ایران نے موقع دیا امریکہ کو. موقع نہ بھی دیتا اس نے یہی کرنا تھا, بیکاز پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے. اب ایران نے کیا غلطی کی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. ایران کا مسئلہ یہ ہے کہ عرب اور ایران کے درمیان میں جو تاریخی عجم اور عرب کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں اعتماد سازی کی جتنی کاوشیں کی گئیں وہ کارگر تو ثابت ہوئیں لیکن زیادہ دیر تک مؤثر نہ رہیں. اور اگر ایک وائلیشن آرٹیکل 1 آف دا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی کرتے ہوئے عرب ممالک کے ویسلز اگر عمانی راستہ اختیار کر رہے تھے تو ایران کو چاہیے تھا ہاٹ لائن پہ رابطہ کرتا, ثالثوں سے رابطہ کرتا, اس مسئلے کا کوئی حل نکالتا. عربوں کو بھی چاہیے تھا کہ بجائے یہ کہ یہ روٹ استعمال کرتے, ایران سے بات چیت کر کر ایرانی روٹ اختیار کرتے ایز پر دا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اور اگر انہوں نے یہ کرنا بھی تھا تو وہ بھی رابطہ کر سکتے تھے ایران کے ساتھ. تیسرا یہ کہ نہ آرٹیکل 5 پہ عمل ہوا اور پھر جب سے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے فریز ایسٹس کا سنگل پینی ایران کو نہیں ملا. آ جائیں دوسرا نیریٹو. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جناب انٹرنیشنل واٹرز اور اس پہ ایران چارج نہیں کر سکتا. یہ جو اسٹیٹ آف مسے جنگ سے پہلے تو اس کی کیفیت نہیں تھی اور کی جو پرماننٹ ممبر تھے انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل کے, ویٹو جن کے پاس پاور ہے, ان کی گارنٹی کے باوجود جے سی پی او اے 2 سال سروائیو نہیں کر سکا. تو ایرانیوں کو یہ لگتا ہے, غلط یا صحیح, یہ لگتا ہے کہ یہ ایسا لیوریج ہے جس کے تحت وہ جنگ کو روک سکتے ہیں, بیکاز یہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے. آئل اینڈ گیس کے لیے صرف نہیں ہے, ایگریکلچر کے پرسپیکٹیو سے بھی, اور ڈیٹا کیبلز جو گزری ہیں ٹریلینز آف ڈالرز کا ڈیٹا لے کے جا رہی ہیں اس پرسپیکٹیو سے بھی ہے. اب چارجنگ کی بات, ٹرکی جو ہے شکست کھانے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے بعد ڈارڈینل اینڈ فاسفورس کا جو کنٹرول ہے ٹرکی کے حوالے کیا گیا. ٹرکی آج 6.70 میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا تھوڑا کنکلوڈ کر لیجئے, وہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے پھر میں واپس آ کے آخری پوائنٹ ہے نوشاد صاحب. 6.70 ڈالر پر ٹن چارج کر رہا ہے. ایجپٹ سوئس کینال کے اوپر $500 پر ٹرانزٹ فی کرتا ہے اور $99 اگر وہاں پہ ویسٹ ہوتا ہے تو اس کے سروسز کے چارجز لیتا ہے. پناما $15 سے $300 پر ٹرانزٹ کراسنگ فی لیتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے, آخری پوائنٹ, کہ جی سی سی ممالک اور ایران کو بیٹھ کر اسٹیٹ آف ہرمز کا آپریٹس ایک اسٹرکچر بنانا چاہیے اور موقع نہیں دینا چاہیے. میں اپنے دونوں پینل سے ایگری کرتا ہوں, اس میں نقصان ایران کا ہے, جی سی سی ممالک کا ہے, ہمارا ہے. اور پاکستان اور جی سی سی ممالک میں ایک بنیادی فرق ہے کہ وہ ناراض ہوتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یو اے نے کیا کچھ نہیں کیا, آج بھی ہم اس کے خیر خواہ ہیں, آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم میں آ جائے. یہ فرق ہے. تو ان جی سی سی ممالک کو ذرا بڑا دل کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے پاکستان کے ساتھ مل کے اس گاڑی کو دوبارہ ٹریک پہ لانا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے, پاکستان تو اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان نے کنڈیم بھی کیا ہے سعودی عرب پہ اٹیک کا. بہرحال پاکستان سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدے میں بھی ہے, لیکن کوئی بھی مسلم ملک دوسرے مسلم ملک پر حملہ آور ہو تو یقیناً تکلیف تو پوری مسلم امہ کو ہوتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اس طرح سے, جس طرح کا فریم ورک بن رہا ہے اس کی طرف جائے. ہم تو سیکیورٹی فریم ورک کی بات کر رہے تھے, ہم تو اس کو ایکسپینڈ کرنے کی بات کر رہے تھے. اس پہ کیا معاملات کس طرح آگے بڑھائے جا سکتے ہیں اور یہ جی سی سی کنٹریز اور ایران کیسے اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں, لیکن پہلے لیتے ہیں بریک.